بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب میں لمحہ بہ لمحہ سیاست کی صورتحال بدل رہی ہے۔ اس حوالے سے عوام کو باخبر کرنے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نے طویل دورانیے کی ٹرانسمیشن شروع کی ہے، جس میں ہم بات کریں گے پنجاب میں حکومت سازی کے حوالے سے۔ اس کے لیے مختلف تجزیہ کاروں سے بات کریں گے، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود بھی ہیں، ہم ٹیلی فون لائن پر بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ پنجاب میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا قلمدان جو ہے وہ کس کے سر سجے گا اور کس کو ملے گا۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد قیوم صاحب، شعیب الدین صاحب۔ سوال شروع یہاں سے کریں گے کہ کل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے استعفیٰ دیا، منظور ہو گیا، اور ایک نئی اب ایک کشمکش ہے کہ یہ قلمدان جو ہے وہ کس کو سونپا جائے گا، کس جماعت کے حصے میں آئے گا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بڑی ہی دلچسپ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ پیدا ہوئی ہے کہ جس روز وفاق میں قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پر جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی، وہ فیصلہ ہوگا، اور اسی روز جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ نئے جو قائد ایوان ہیں ان کا انتخاب جو ہے وہ ہوگا۔ اور اس حوالے سے آج پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں جو ہے وہ اسپیکر کی طرف سے جو کاغذات نامزدگی جو قائد ایوان کے انتخاب کے لیے جمع کرائے جانے ہیں اس کا شیڈول دیا جائے گا، اور شام 5 بجے تک جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے جائیں گے، اور اس کے بعد 6 بجے تک جو ہے آج سکروٹنی ہوگی۔ جتنے بھی امیدوار سامنے آئے گا، امیدوار تو ظاہر ہے 2 امیدوار سامنے آ چکے ہیں، وہ جو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہوں گے، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جو جن ارکان کی ان کو حمایت حاصل ہے ان کے امیدوار ہوں گے۔ تو اس طرح بڑی ہی ایک دلچسپ کل صورتحال جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی ہوگی اور وفاق کے اندر بھی ہوگی، اور اس طرح کی صورتحال کبھی ماضی میں آج تک جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اور یہ جو نتائج پنجاب کے اندر جو نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے، اور وفاق میں جو عدم اعتماد کے نتائج نکلیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں ایوانوں کے اندر جو نتائج آئیں گے اس کے نتیجے میں کیا ملک کو درپیش جو اس وقت سیاسی بحران ہے اس کا خاتمہ ہو سکے گا۔ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے اس وقت، سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ جیسے کرکٹ میں ایک صورتحال، اس دفعہ سیاست میں کچھ صورتحال ایسی ہے۔ پارٹی پوزیشن کے بعد تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ پارٹی پوزیشن کیا ہے اس وقت۔ دیکھیں، جو پارٹی پوزیشن ہے وہ واضح ہے پی ٹی آئی کی۔ ان کے پاس 183 ایم پی ہیں اور 186 چاہیے، صرف 3 کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس 10 ایم پی اے مسلم لیگ کاف کے اگر ملائیں تو ان کے پاس میجورٹی موجود ہے۔ آزاد میں اس میں چوئی نثار شاید ووٹ ہی ڈالنا نہ پسند کرائیں، باقی جو ہیں ان میں سے جگنو محسن بھی ادھر جا چکی ہیں، اولک صاحب بھی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پرانے ایم پی اے رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں۔ عباس خان جو ملتان سے ہیں وہ بھی آج ادھر آ کے سرکاری بینچوں پہ صبح 11:30 بجے آ کے بیٹھ گئے تھے، نعرے بھی لگے، بلکہ ان کو تو یوسف گیلانی کے صاحبزادے لے کے آئے ایوان کے اندر۔ اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اکثریت کس کے پاس ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بات کی بات ہے کہ ان کے اوپر قانون لاگو ہوگا، کب ہوگا، ان کی رکنیت ختم ہوگی، کیا ان کو فوری طور پہ سابق کر دیا جائے گا، کیا ان کے لیے تاحیات ہوگی، یہ ساری چیزیں ابھی وقت کے ساتھ آئیں گی۔ بات یہ ہے کہ لوگ اس وقت ادھر جانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اس وقت 3 جو گروپ بنے ہوئے تھے ان سے رابطے کیے تھے۔ اس میں جو سب سے پرانا گروپ ہے وہ ترین گروپ ہے۔ جہانگیر ترین اپنی فیکٹریوں کے حوالے سے، چینی کے حوالے سے، مختلف حوالوں سے وہ ناراض تھے، عمران خان کی حکومت سے وہ سائٹ پہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک چھینا گروپ تھا، وہ سائٹ پہ ہوا۔ اصل میں یہ جو گروپس بنتے ہیں اسمبلیوں کے اندر، ان کا بیسک مقصد وزارتوں کا حصول ہوتا ہے کہ ہم یہ 14-15 بندے ہیں، 13 بندے ہیں، ہمیں بھی وزارت چاہیے۔ سارٹ آف پریشر بلڈ کرنے کے لیے۔ پریشر گروپس، آلویز پریشر گروپ ہوتے ہیں، لیکن ود ان پارٹی ہوتے ہیں۔
اب اینڈ ٹائم پہ آ کے علیم خان صاحب نے جو سابق سینئر صوبائی وزیر تھے ان کا اپنا گریوینس ہے, ان کو اپنے شکایتیں ہیں, شکوے ہیں. ان کو یہ ہے کہ میں سینئر منسٹر تھا اور مجھے گرفتار کروایا, وہ یہ کہتے ہیں مجھے گرفتار کروا دیا گیا. اب یہ 3 گروپ جو تھے یہ پارٹی کے اندر ایگزسٹ کر رہے تھے, لیکن پارٹی چل رہی تھی, کوئی ایسی حالات نہیں بنے تھے کہ عدم اعتماد ہو اور بزدار صاحب کو فارغ کیا جائے. لیکن جب فیڈرل میں بغاوت ہوئی تو پنجاب میں بھی یہ گروپ ابھر کے زیادہ سامنے آئے اور انہوں نے نون کو, یعنی کہ مسلم لیگ نون کو اپنی حمایت کا یقین دلانا شروع کیا. جیسے کل رات اب اسحاق ڈار صاحب نے لندن سے دعویٰ کیا ہے کہ میری ترین سے 4 گھنٹے کی ملاقات ہو گئی ہے, ہمارے معاملات طے پا گئے. لیکن ترین گروپ کی طرف سے یہ اعلان نہیں آیا کہ ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں. ان کی طرف سے بھی اعلان آیا ہے. کیا اعلان آیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسمبلی سے چلا آ رہا ہوں, وہاں پہ یہ خبر ہمیں ملی ہے کہ ترین گروپ نے اسپیکرشپ مانگ لی ہے کہ اگر حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر اسپیکرشپ ہمیں دیں. یہ تازہ خبر وہاں پہ گردش کر رہی تھی. بے شمار خبریں بھی ہوتی ہیں, بے شمار اس کے اندر پھیلائی بھی جاتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایک سیاسی بحران پیدا ہو رہا ہے. اس سیاسی صورتحال میں عوام سفر کرتی ہے, لیکن جو چل رہا ہے وہ تو ایک چیز عام نظر آ رہی ہے, لیکن انفلیشن سارے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, ایک تو میں اس سے پہلے تھوڑا جو شعیب الدین صاحب جو بات کر رہے تھے اس کو میں تھوڑا ذرا ڈیٹیل میں ذرا پارٹی پوزیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ پنجاب اسمبلی کا جو عوان ہے, اس عوان میں قائد ایوان کے انتخاب میں سادہ اکثریت کے لیے 186 ارکان جو ہیں وہ ان کی حمایت جو ہے وہ درکار ہے. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عوان کے اندر پی ٹی آئی, کاف لیگ اور ان کے اتحادیوں کی جو حمایت ان کو حاصل, جو عددی جو تعداد ہے ان کے ساتھ پہلے سے موجود, وہ 204 ارکان بنتے ہیں. اور ان میں سے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ 3 گروپ جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے متحرک تھے, جن میں ایک چھینا گروپ ہے, اور چھینا گروپ جو ہے اس میں 14 جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں وہ موجود ہیں. اور اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے ایک گروپ جہانگیر ترین گروپ ہے. ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ان کے پاس 16 سے زائد ارکان ہیں, لیکن ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں پوری طرح کلیئر نہیں ہے کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد جو علیم خان صاحب ہیں, ان کے پاس جو ہیں وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں. ان کے پاس جو ہیں وہ 4-5 لوگ جو وہ دعویٰ تو 10 ارکان کا کرتے ہیں. شور ہے, شور ہے, لیکن اب ظاہر لگتا ہے کہ ان کے پاس جو ہیں وہ 4-5 ارکان ان کے پاس بھی ہیں. تو اس میں ایک جو کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو چھینا گروپ کے 14 ارکان تھے, ان کی طرف سے جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے لیے, وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی صاحب کی جو ہے وہ کھل کر انہوں نے کل ملاقات بھی کی اور ان کی حمایت بھی کر دی. اور ابھی ترین گروپ کی طرف سے جس طرح آپ فرما رہی تھی کہ کوئی کھل کر ابھی اعلان نہیں ہوا. اور اس میں ایک بہت ہی بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ یہ جو چھینا گروپ ہے اور یہ جو ترین گروپ ہے, ان دونوں گروپوں کی جو پارلیمانی جو لیڈرشپ ہے, دونوں کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں, دونوں کا تعلق پنجاب کے ایک پسماندہ ضلع بکر سے ہے. اور دونوں جو ہیں سعید اکبر نوانی جو ہیں وہ جو ہیں وہ جہانگیر ترین گروپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں, اور غضنفر آباد چھینا جو ہیں وہ چھینا گروپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں. اور دونوں بکر کی سیاست کے اندر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل سیاست کرتے ہیں. چھینا گروپ اور چھینا شاہی ذرا چل رہی ہے تو اس طرح. اچھا, دوسرا جو آپ پوچھ رہی تھی کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوں گے. سب سے بڑے جو اس کے اثرات ہیں وہ تو ہماری جو معیشت ہے جو پہلے ہی بہت ویک تھی, کمزور تھی, اس کو پچھلے 1 ماہ سے جو ہے وہ بڑا نقصان کا سامنا ہے, جس سے براہ راست جو ہے وہ عوام پر جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ پڑ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 ماہ کے دوران 5-6 روپے جو ہے ہماری جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر ہے, اس کے اندر کمی آ چکی ہے. اور اس میں ہمارے سٹاک مارکیٹ کے اندر جو انویسٹر ہے 1800 ارب روپے کی سرمایہ کاری 1 ماہ کے دوران
इन्वेस्टर जो हैं वहां से निकाल चुके हैं। और आप देखिए अभी हम निकले हैं कोविड की सूरत हाल से, एक लॉकडाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड था और हम निकल रहे हैं और अभी इन दूसरा चीजों आप से। देखिए उसके साथ कि 500 अरब रुपए जो दादुशुमार आ रहे हैं उनके तहत जो है वो सरमायाकारों को सिर्फ स्टॉक मार्केट, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में जो है वो नुकसान हुआ है। और हमारा जो इंटरनेशनल सतह पर जो नुकसान हुआ है अब वो ये है कि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो जो पॉजिटिव थी वो अब जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने वो मनफी में कर दी है। तो इससे जो है हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उन पर एक प्रेशर जो है अब वो आ गया है। पिछले कुछ अरसे से इस हुकूमत ने यकीनन ऐसे इकदाम किए कि जिससे हमारी जो ट्रेड है, हमारी एक्सपोर्ट है, उसमें जो एक नफसियाती बैरियर था वो इस हुकूमत ने तोड़ा और हमारी ट्रेड जो है वो 30 अरब डॉलर तक पहुंची। देखिए बिजनेस कम्युनिटी को कितना फायदा और हुआ। फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो तरसीलात ज़र जिनको हम कहते हैं उनमें एक रिकॉर्ड जंप जो है उन्होंने इस हुकूमत पर इत्मीनान का इज़हार किया और 31 अरब डॉलर तक जो है अब वो रेमिटेंसेस जो हैं वो पहुंची। तो शेख साहब इस बात को आप कैसे लेंगे कि देखें एक तो सियासी बहरान, एक अजीबोगरीब सूरत हाल, इतने में आपकी आवाम भी सफर कर रही है, मुल्क भी सफर कर रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स भी देखें बुरी तरह मुतासर हुए। क्या तासुर हमारा जा रहा है? एक चीना झपटी है कि क्या ये कि ताज किसके सर सजेगा वजीर आला का, इस चक्कर में आपका मुल्क का जो एक फेम है, एक आपके मामलात हैं। अदम एतमाद बहरहाल एक सियासी और आईनी हक है किसी का भी, किसी जमात का भी, लेकिन ये सियासत में जहाँ पे नॉर्म्स हैं, असूल हैं, कोई इखलाकियात है, माज़रत के साथ मैं लफ्ज़ इखलाकियात कर रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है कहते हुए, वहाँ पर किसी जमात को अगर एक सीट की भी अक्सरियत होती है ना तो वो हुकूमतें चलती हैं। बिल्कुल वहाँ पे लोगों को तोड़ के ला के और ख़रीद के और जो मर्ज़ी आप कह लें, जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं मैं दोहराना पसंद नहीं करता उनको, वो दूसरे की हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं की जाती। ये एक बदकिस्मती है हमारे यहाँ, ये रिपीटिशन है, ये पहली दफ़ा नहीं है। 1989 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए तमाम प्लेयर्स, इस मुल्क के तमाम प्लेयर्स एक तरफ थे और बेनज़ीर भुट्टो एक तरफ थी। छांगा मांगा, अपना स्वात, मरी, हमने सब देखा, इनको भी याद होगा, हमने भी देखा, मैं नवाए वक्त में ही था उन दिनों। बदकिस्मती थी, उसको बुरा कहा जाता रहा, लेकिन अगली हुकूमत में वाही साहब की हुकूमत जिस तरह ख़त्म की गई और जिस तरीके से पंजाब में भट्टू साहब को रातों रात एकदम स्पीकरशिप से उठा के वज़ीर, फिर असम्बली अपना कार्रवाई हुई, हाई कोर्ट में गया, हुकूमत टूटी, फिर इलेक्शन हुए, फिर एक माइनॉरिटी हुकूमत 17 वोटों के साथ वो चलाई गई। मतलब ये सारा कुछ हमने देखा, दोहराई जा रही है एक दफा, कह सकते हैं। यही चीज़ें अब उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब वो दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो ये 63A का इजाफा किया था और ये सख्ती से। हम बीच में हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब जी टेलीफोनिक लाइन पे। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पंजाब में जो इस वक्त सियासी मार्का हो रहा है वो चौधरी परवेज लाई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। अगर आप देखें बज़ाहिर तो चौधरी परवेज लाई जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो खुद भी 5 साल यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं और फिर जो बरादरियों की पॉलिटिक्स में और जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स में उनका कोई सानी नहीं है। तो बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि जैसे वो इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन में नहीं तो बहुत बुरी पोजीशन में भी नहीं है। लेकिन इसमें बुनियादी 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि ये जो तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप है, क्या ये इंटैक्ट है एज ग्रुप और ये सारा ग्रुप एक ही फैसला करेगा, या इस ग्रुप के अंदर जो है शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज की हिमायत में और परवेज लाई की हिमायत में तकसीम होगी? क्योंकि मैं पिछले 24 घंटे से देख रहा हूँ, कोशिश ये हो रही है कि इनके अंदर जो लोग मौजूद हैं इनको इंडिविजुअली डील किया जाए और इंडिविजुअली डील करके ताकि इन लोगों के अंदर जो है तकसीम जो वो पैदा हो और लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो परवेज लाई का साथ दें। और दूसरी बड़ी बात ये याद रखिए कि जो वज़ीर आला का इंतखाब है इसमें डिफेक्शन क्लॉज भी मौजूद है। ये सब वो लोग हैं जो पीटीआई के टिकट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन जीता है और अगर ये वोट डालते हैं तो फिर इनके ऊपर नाहली की जो तलवार है वो भी लटकेगी। तो इसलिए एक बड़ी मुश्किल और क्रिटिकल सिचुएशन है जिसमें हम कोई हतमी रबायत तो बात तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सिचुएशन वाज़ह कर रही है कि पंजाब में जो इस वक्त तकसीम है
اس کا ایک امپیکٹ جو ہے پھر وہ ہمیں مرکز کے اندر بھی نظر آئے گا، جو مرکز کی سیاست ہو رہی ہے اور جو مرکز کے اندر ہو رہا ہے اس کا ایک امپیکٹ ہمیں پنجاب کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نمبر گیم میں کون کس پہ برتری لیتا ہے۔ یہ بات پارٹی سے نکل گئی ہے، اب پارٹی سے نکل کے بنیادی طور پہ جو انفرادی گروپس ہیں، شینا گروپ اور علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ، ان کے اندر تقسیم کر کے اس وقت دونوں گروپ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سوال آپ سے میرا اور ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے گروپس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ گروپ ہیں، اور اب وزیر اعلیٰ کا جو ہے قلمدان کس کو سونپا جائے گا، آپ کے اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، 2 کینڈیڈیٹ ہیں، پرویز الہی صاحب اور شہباز شریف، تو کیا کہنا حمزہ شہباز، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کے پاس تو عددی برتری ہے ہی نہیں نا، عددی برتری تو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عددی برتری جو ہے وہ ہم ان 3 گروپ جو ہیں، شینا گروپ، علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ سے نکالیں گے، تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ووٹ تو ڈال دیں گے لیکن ان کے اوپر پھر نااہلی کی تلوار تو لٹکے گی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پہلے ووٹ ڈالے اور اس بنیاد پہ ووٹ ڈالے کہ کل اس نے نااہل بھی ہو جانا ہے، تو یہ ایک سیریس جی ایک بریکنگ نیوز ہے اس وقت، اس کے لیے ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں گے اور ہم ایک بریکنگ نیوز آپ کو دیتے ہیں۔ جی ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے 4 4 کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں۔ The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration. منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی گئی، درخواست کے قابل سماعت ہونے پر سماعت جاری ہے۔ شاہد وفا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ شاہد اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی یہ درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے اور اس کے قابل سماعت ہونے کے لیے ایف آئی اے کے وکلا کی جانب سے دلائل دیے جا رہے تھے۔ اب سے کچھ ہی لمحے پہلے یہ سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی ہوئی ہے، تاہم کچھ ہی دیر کے بعد اس سماعت کا دوبارہ آغاز ہو جائے گا۔ جو سماعت کی جو عدالتی جو کارروائی ہے اس کی مختصر احوال کچھ یوں ہے کہ عدالت کی جانب سے جب وہ درخواست پڑھی گئی تو ان کی جج اعجاز حسن امان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو عدالت کے فیصلے پر اعتراض ہے، اگر آپ کو اسپیشل سینٹرل کورٹ کے فیصلے پر اعتراض تھا کہ دونوں ملزمان کو کی عبوری ضمانت میں توسیع کی گئی، تو اس کے لیے آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ تو اس پر ایف آئی اے کے وکلا کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس عدالت کی جانب سے ان کی درخواست میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اسی درخواست میں اس کے ریویو کے لیے اسی عدالت میں اس کے ریویو کے لیے درخواست دی جائے۔ ایف آئی اے کے وکلا کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اب تک جو دونوں ملزمان شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 17 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں جو ان کی ضمانت دی گئی ہے اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر ایک غیر قانونی عمل ہے جو کہ عدالت کی جانب سے کیا گیا۔ اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں ملزمان اپنے بیانات اور اپنے طرز عمل کی بنیاد پر آئین اور قانون کے خلاف عمل پیرا ہیں گزشتہ کافی عرصے سے، تو ان کا ضمانت پر رہا ہونا جو ہے وہ دونوں کے لیے، ملک اور آئین کے لیے جو ہے وہ سود مند نہیں، لہٰذا ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ ان کی عبوری ضمانت میں جو توسیع ہے اسے کینسل کیا جائے۔ تو اب یہ سماعت کچھ ہی دیر کے لیے ملتوی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ دونوں ملزمان جو ہیں وہ 4 اپریل تک عبوری ضمانت پر رہا ہے۔ جی آغاز ہوگا۔ شاہد وفا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ تھے پی ٹی وی تازہ ترین۔
वेलकम बैक। सियासी बहरान पे हम सर बात कर रहे थे, सियासी बहरान पे हमने बात की, क्या ये सियासी बहरान कभी खत्म भी हो पाएगा? देखिए कि इस वक्त जो तब्दीली का अमल पंजाब में भी हम देख रहे हैं और वफाक के अंदर भी अदम इत्माद की तहरीक पर कल वोटिंग होगी। तो अब सवाल यही पैदा होता है और लोगों का यही सवाल है और लोग यही पूछना चाहते हैं कि आया अगर ये तब्दीलियां मुमकिन हो जाती हैं तो क्या फिर उसके बाद ये जो सियासी बहरान है हम बताते चलें, अपडेट भी कर देते हैं अपने अवाम को भी और अपने को भी कि स्टूडियो में मौजूद हजरात को भी कि वज़ीर आला पंजाब जो थे एक्स2 अब पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं और ज़रा गर्मा गर्मी से ये मामला चल रहा है, तो इसको भी ज़रा हम साथ साथ बाखबर भी कर देते हैं। तो इसमें हम बात ये कर रहे थे कि आया ये बहरान ख़त्म हो सकेगा। देखिए कि मुझे तो नहीं लगता कि जो है ये बहरान जो आइंदा तब्दीलियों के बाद भी जो है वो ख़त्म हो सके। मुझे तो लगता है कि ये जो सियासी बहरान है इस वक्त है, मुल्क जिसका शिकार है, इसका हल जो है हमारी अपोजिशन जमातों के पास भी नहीं है। क्योंकि जो अपोजिशन जमातें हैं उनका भी कोई एक वाज़े एजेंडा नहीं बड़े है। टाइम पहले मिला, 30 साल कई साल मिले उनको। और उसमें देखिए आप कि वो उसमें नून लीग जो है वो चाहती है फौरी इंतखाबात हों, उनको फ़ायदा फौरी इंतखाबात में है। पीपल्स पार्टी जो है अब वो चाहती है कि सिंध में उनकी हुकूमत है वो 5 साल की मियाद अपनी पूरी करे। और जो इत्तेहादी उनके साथ गए हैं और जो पीटीआई के जो अरकान असम्बली जो हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर उनके साथ गए हैं, ये सारे लोग चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे करें। तो इस तरह जो है वो इन तब्दीलियों के बाद भी जो है मुझे जो असल रास्ता नज़र आ रहा है इस मुल्क में जो सियासी बहरान है इसके ख़ात्मे का, वो अगले आम इंतखाबात हैं और उन इंतखाबात के नतीजे में फिर जो हुकूमत आएगी फिर इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो सकता है। इन तब्दीलियों से भी जो है मुझे जो है मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है अब वो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। मुल्क लगता है कि इसी तरह फिर जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार जो है वो रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो तनाव हम देख रहे हैं सूबे के अंदर भी और वफाक के अंदर भी, इस तरह का जो तनाव है वो माजी में इतनी शिद्दत के साथ जो है अब वो हमने नहीं देखा। हारिस साहब ने बड़ी ऑथेंटिक से बात की कि उनकी जो एक्सपीरियंस था लाइफ का, जो उन्होंने जर्नलिज्म में देखा, कि उनको लगता ये है कि इंतखाबात इसका हल है। आप क्या कहेंगे शोएब साहब? देखें, दो चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी अर्ली इलेक्शन के हक में नहीं, उनकी एक वजह है कि वो वहाँ पे हुकूमत में हैं सिंध में। पंजाब में उनके पास सिर्फ 7 सीटें हैं, 7। और इसके बावजूद कि बिलावल साहब 2-3 दफ़ा पंजाब में आके वापस जा चुके हैं। अब वो जो रैली लेके गुजरे थे उसका मकसद भी यही था कि लोगों को इंटैक्ट किया जाए, लेकिन माजरत के साथ जो मैंने जितनी तादाद देखी सड़कों पर लोगों को देखा, लोगों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सके। पंजाब में पीपल्स पार्टी इस वक्त हकीकत नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी को इलेक्टेबल्स मिल जाएं, इधर से जो निकले। साथ आपकी बात यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसरार राणा साहब मौजूद हैं। इसरार राणा साहब एंकर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। क्या सूरत हाल चल रही है इस पर जी हमें कुछ बताएंगे आप? लेकिन सूरत हाल तो सबके सामने ही है। पंजाब और वफाक दोनों में आज जो मार्का है वो अब चंद घंटों की दूरी पे है और कल शाम तक मेरा ख्याल है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी कोई ड्रास्टिक कुछ वो होगी, लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है और एक सवाल ये जरूर पैदा होता है कि इस सारे प्रोसेस में वो महंगाई का शोर और वो कहाँ चला गया। जो आज सियासतदान है वो सिवाय अपनी जंग लड़ने के तो कोई जंग नहीं लड़ रहा। गरीब आदमी और उसका जो नारा था भूख और ये वो तो कहीं पे भी नहीं वो हो रहा। वफाक में वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब हैं, पंजाब में उनके बेटे हैं। यही जमहूरियत है कि ऊपर बाप वज़ीर आज़म बने, नीचे बेटा वज़ीर आला बन जाए।
یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے. اور غریب جائیں بھاڑ میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے صورتحال ہے. جی اس کے علاوہ آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ جیسے اب پنجاب اسمبلی میں عثمان مزدار صاحب بھی اب تشریف لے گئے ہیں اور اب مکمل سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو اس حوالے سے کوئی بات کریں گے آپ کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے جو ہے عمل کے لیے جو اب کاغذات نامزدگی جمع کروائی جا رہی ہے، تو کچھ اس حوالے سے اپنی کوئی ایکسپرٹ رائے کو دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، اس پنجاب کا اور وفاق کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو وفاق میں اگر ہوگا، اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب اعتماد ناکام بنا دیتے ہیں تو پنجاب میں بھی بن جائے گی. اور پنجاب میں پریکٹیکلی پرویز الہی صاحب کا پلڑا خاصا بھاری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ، پھر ان کے اپنے ذاتی ووٹ، پھر ان کے اپنے پبلک پی آر شپ کے ووٹ، پھر چھینا گروپ کے ووٹ، اور مجھے اطلاعات یہ ہے کہ ان کی جہانگیر ترین گروپ سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. تو اس ساری چیزوں کے بعد تو جو صورتحال ہے وہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرویز الہی جب وہ اسپیکر بنے تھے تو انہوں نے خاصے ووٹ لیے تھے، اور اب سی ایم شپ کے لیے بھی ان کو توقع سے زیادہ ووٹ پڑ سکتے ہیں. دیکھیے جو بھی نیا وزیر اعلیٰ بنتا ہے اس کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے؟ ٹائم کم ہے، کافی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں پائپ لائن میں موجود ہیں، انفراسٹرکچر کی بات کریں اوور آل تو کن جو ہے مسائل کا سامنا، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیا ہے چیلنجز کا تو سامنا ہے، اور ان کے لیے کون سی نئی چیز ہے؟ یہ سارے چیلنجز تو آلریڈی پہلے سے موجود ہیں اس سسٹم میں، تو انہیں کوئی نئے سسٹم کا تو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جسے کہنا چاہیے نا کہ کیا چینج لے کے آئیں گے یہ لوگ، یہ کیا کر سکتے ہیں. جس نظام کے اندر آپ کوئی ایک طاقتور جس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں اور وہ جوڑ توڑ کا ماہر ہو، وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کر سکتا ہے. تو اس میں کیا لیڈرشپ اور کیا چیلنجز، یہ سب باتیں ایسے ہی ہیں. پرویز الہی صاحب بھی پچھلے 30-35 سال سے سیاست میں ہیں. حمزہ صاحب کا خاندان بھی ہے، ان کی تیسری نسل ہے جو سیاست میں آئی ہے، اور اس ملک کے چیلنجز ان سے بہتر کون سمجھتا ہے، کیونکہ چیلنجز کریٹ ہی انہوں نے کیے ہیں، تو ان سے بہتر اور کون سمجھے گا. 35 سال سے تیسری نسل جو ہے وہ سیاست میں آئی ہے، اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ 3.5 سال میں بہت برا حال ہو گیا ملک کا. اور پچھلے 35 سال سے جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے، اس ملک کی تقدیر کے مالک ہیں، وہ جب یہ لطیفہ سناتے ہیں تو مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ آپ کی تیسری نسل آ گئی، آپ کی تیسری نسل خربوں پتی ہو گئی، اور اس قوم کے بچے جو ہیں وہ بیچارے بھوکے مرتے ہیں. جب دوبارہ ایک اسٹوڈیو کا چکر لگا کے آتے ہیں اور آپ کو باخبر کرنے کے لیے پنجاب میں حکومت سازی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں. جی ہم بات کرتے ہیں، ہم شیخ صاحب سے بات کر رہے تھے، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی تھی، بیچ میں ایک اور ہمیں پوائنٹ بھی مل گیا. تو ہم بات سیاسی بحران سے نکلنے کی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے خالد صاحب نے کہا کہ الیکشن اس کا حل ہے. تو آپ کس طرف اس کو لے کے جاتے ہیں اس گفتگو کو؟ میں بھی یہ جو بات کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ فوری الیکشن میں جائے، اس کو ٹائم چاہیے پنجاب کے اندر ابھی مزید ایڈ ہونے کا. یا کوئی وعدہ ہو گیا ہے کہ جی یہ 15-20 ایم این اے یا ایم پی ایز آپ کے گروپ میں ایز الیکٹیبلز پہنچ جائیں گے. یہ مجھے نظر نہیں آ رہا. کیوں مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنے آپ کو کیوں کمزور کرے گی؟ وہ دونوں اس وقت کٹھے ہیں، لیکن نہ وہ چاہیں گے کہ یہ مضبوط ہوں، نہ یہ چاہیں گے کہ سندھ والے مضبوط ہوں. یہ دونوں ایک دوسرے کے حقیقی حلیف نہیں، حریف ہیں. اس وقت بے شک حلیف ہیں، لیکن یہ پرانے حریف ہیں. ان کے اندر جو محبت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ جب تیسری پارٹی آئی ہے اقتدار میں، یہ نکلے تاکہ ہمارا شیئر رہے. جو ان کے سٹیٹمنٹس تھے ایک دوسرے کے بارے میں، اسی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں. مجھے یا اپنا خالد قیوم صاحب کو انہوں نے بتایا نا، پیپلز پارٹی والے بتاتے تھے، نون والے کہتے تھے یہ برے ہیں، وہ کہتے تھے یہ برے ہیں، ہم کہتے تھے کیسے برے ہیں، وہ پھر مثالیں دیتے تھے.
ہمیں باقاعدہ کہانیاں سنائی جاتی تھیں ایک دوسرے کی. اگر سرے محل سامنے آیا تو پھر فلیٹ نظر آئے اسپین میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائیدادیں نکلتی گئیں. تو یہ ہم نے اس دور میں دیکھا تھا نا. آج یہاں تک جب پہنچے ہیں تو یہ سیاست کی اسی برائی کے نتیجے میں ایک تیسری پارٹی آئی تھی. اب وہ تیسری پارٹی چونکہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے ایک ایسے بحران کے نتیجے میں, جو صاحب ہی کہہ رہے تھے ابھی کہ ایک ایسا بحران تھا, کووڈ تھا, سارا کچھ تھا, سلمان نے بھی کہا, یہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ یہ پارٹی اس میں سے مضبوط ہو کے نکلی. کسی کو امید نہیں تھی کہ عمران خان, اسے جو معیشت کی صورتحال ہے, آپ کا ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, یہ ایک دم بیک گیئر لگائے چڑھائی آ گئی ہے اچانک, عدم اعتماد کی چڑھائی چڑھتے چڑھتے بیک گیئر لگ رہا ہے, آپ لوگ پیچھے جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ حالات رہے اور اس کے نتیجے میں عدم استحکام بڑھ گیا تو ہماری معیشت کہاں جائے گی؟ یہ ہے پرابلم عام آدمی کا. عام آدمی کو روٹی ملنے لگ پڑی تھی, مانے یا نہ مانے, ہم اس کو کہیں نہ کہیں, فیکٹریاں چل پڑی تھی. پاکستان کا جو برآمد ہے وہ بڑھنی چاہیے, درآمد نہیں. ہم درآمدی ملک بن گئے تھے, ہر چیز باہر سے منگا رہے تھے. یہاں تو آلو سے, پیاز سے اور ٹماٹر تک باہر سے آتے ہیں. ہم اتنا بڑا زرعی ملک کہلاتے ہیں. ہم نے آج تک اپنے ڈیم بنا کے پانی نہیں اکٹھا کیا تھا. ایک ملک ہے جس نے کووڈ کے بعد کوشش کی تیزی کے ساتھ. کووڈ کے درمیان میں بھی پہیا جام نہیں ہوا. کووڈ کے درمیان یہ حکومت کی پالیسی تھی کہ اس وقت جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بند ہو گیا, ہم نے اپنی صنعتیں چلائیں. رزلٹ کیا ہوا کہ ان کے جو آرڈرز تھے وہ ٹرانسفر ٹو پاکستان ہوئے. اب جو پاکستان آئے ہیں ان کو برقرار رکھنا تھا. اب اس حالات میں آپ کیا برقرار رکھیں گے جی؟ وہ پھر واپس چلے جائیں گے. سو یو آر دا لوزر. اس گیم میں سیاستدان نہیں, ملک اور لوگ, عوام لوزر ہو رہے ہیں. یہ پرابلم یہ جو شہاب الدین صاحب جو بات کر رہے تھے نا انتخابات کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے, سیاسی جو ہے وہ گرما گرمی ہم دیکھ رہے ہیں. آف دا ریکارڈ بھی یہ سب کچھ یہ چل رہا ہے. پنجاب میں حکومت سازی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. دوبارہ پوائنٹ پہ اپنے واپس آتے ہیں. جو ہے ہر چیز کا جو حل ہے وہ ہم جا رہے ہیں الیکشن کی طرف. تھوڑی سی نون لیگ پہ بات کرتے ہیں. نون لیگ جو ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے اور اس کی ہم بات کریں تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ نون لیگ کی جو حکمت عملی ہے بہت واضح ہے. دیکھیے حمزہ اپنا شہباز شریف صاحب 2018 میں بھی یہاں پہ سی ایم کے لیے امیدوار تھے. ان کو واضح شکست دی تھی عثمان بزدار صاحب نے. انہوں نے 186 لیے تھے, ان کے 160 سم تھنگ تھے. جبکہ سپیکر کا جب الیکشن ہوا تھا تو بزدار صاحب نے 201 لیے تھے. 15 ایم پی ایز مسلم لیگ نون کے, چونکہ وہ سامنے نہیں تھا, آپ نے جا کے بیلٹ پیپر ڈالنا تھا, کاؤنٹنگ نہیں تھی, وہاں 15 ان کے ایم این اے چلے گئے تھے اس دن. اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس, نون کے پاس, پیپلز پارٹی کو ملا کے چاروں, میں کہتا ہوں چوئی نثار سمیت 5 آزاد چلے جائیں تب بھی اکثریت نہیں بنتی. یہاں پہ جو ہونا ہے وہ ڈیفیکشن کی صورت میں ہونا ہے, جماعت چھوڑنے کی صورت میں ہونا ہے. جماعت چھوڑ کے ہی ان کو کچھ ملے گا, اور جیسے ہی وہ ڈیفیکشن ہوگی اس پہ وہ ڈیفیکشن کلاس 63 یہ لاگو ہو جائے گی. اب وہ نواز شریف صاحب نے بہت سخت بنائی تھی 98 میں جب 13ویں ترمیم آئی تھی. وہ تو اتنی سخت تھی کہ کوئی رکن اسمبلی کے اندر اپنے وزیر اعلیٰ وزارت کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا, اتنی سخت کر دی تھی. اور ڈیفیکشن فوراً لاگو ہو جاتی تھی جیسے ہی آپ پارٹی لائن سے باہر. ڈیفیکشن لا لاگو ہونے سے فائدہ ہی ہوگا نا, سیاسی بحران کشمکش میں تھوڑی سی کمی آئے گی. نہیں چاہتی نا سیاسی جماعتیں. یہ آج کی صورتحال کیسے کریٹ کرتے یہ؟ آج کی صورتحال تو نہیں پیدا ہو سکتی تھی نا اگر یہ ڈیفیکشن کلاس سخت ہو. انڈیا میں ہے, وہاں پہ کسی پارلیمانی لیڈر نے, کسی وزیر اعظم نے, وزیر اعلیٰ نے لکھ کے نہیں بھیجنا اسپیکر نے کہ اس کو آپ فارغ کریں. جیسے ہی کوئی شخص فلور کراس کرتا ہے الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لیتا ہے, ودن 7 to 10 days اس کو فارغ کر دیتے ہیں. یہ ہے ڈیفیکشن کلاس. یہ ہمارے ہمسائے میں ہے جن کا ہم ہر جگہ, وہ دیکھیں جی انڈیا میں یہ ہوتا ہے, وہ دیکھیں جی وہاں جمہوریت ایسے ہے, تو وہاں جمہوریت میں یہ بھی ہے. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو سختی کی تھی اس وقت
وہ انہوں نے کی تھی وہیں کے ساتھ جو حالات پیش آئے تھے. لیکن اس کے بعد جب یہ مسلم لیگ کاف کی حکومت آئی, پرویز مشرف صاحب علی, اس کو لوز کیا گیا اور 18ویں ترمیم میں اس کے اندر خاصی ڈھیل دے دی گئی. یعنی کہ پتہ تھا, یہ میثاق جمہوریت کے بعد ہوا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے وہ میثاق جمہوریت فرمایا تھا, وہ 18ویں ترمیم فرمائی تھی. اس کے اندر راستے دیے گئے, لنگر آن کر دیا گیا کہ ڈیفیکشن کر لو, اس کے بعد مہینہ لگ جائے گا, پہلے پارٹی لیڈر بھیجے گا, پھر اسپیکر بھیجے گا, پھر 1 مہینہ الیکشن کمیشن لگائے گا, پھر 6 مہینے تک کا مدت دے دیا آپ نے. اب یہ اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کے پاس اکثریت پنجاب میں بالکل نہیں ہے, میں کھلم سیدھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اکثریت پی ٹی آئی اور کاف کے پاس ہے جماعتی شکل میں. اب بریک کیسے ہونا ہے؟ جب میں اسمبلی سے آیا تھا اس وقت تک ترین گروپ کے صرف ایک ایم پی سلمان نعیم صاحب آئے تھے جن کے آنے پہ نعرے لگے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. ایک عباس خان صاحب آئے تھے, وہ آئے تھے 2 بندے. اب یہاں پہ آگے بیٹھا ہوں, وہاں پہ شفیق اوان صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں. بڑی ایک انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے اور بریکنگ دینے والی اسٹوڈیو میں اور ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے ہمارے ساتھ. شفیق اوان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ. سر کیا بتائیں گے, سیاسی جو چل رہی ہے, ایک گرما گرمی چل رہی ہے اس وقت, پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو دیکھ رہے ہیں 5ویں 6ٹھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ الیکٹ ہو رہا ہے اور ٹھیک ہے نا کہ یہی کچھ ہوتا رہا کریں تو ظاہر اس میں ووٹ کاؤنٹ کرے گا اس کا ہے. تمام دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سے بڑا, ان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا تو اپنا پتہ چلے گا جب ووٹ ہوگا. لیکن اب تک جو پوزیشن لگ رہی ہے وہ پرویز علی سب اچھے منور ہیں, اچھے وہ مینج کرنا جانتے ہیں اور وہ سب سے بڑی بات جو ہے تعلقات خراب نہیں ہوتے. اور اس سے بھی نون جو اس سے رنگ میں یہ گیم میں انٹری ہوئی ہے, اس سے پہلے جو ہے پرویز علی صاحب کافی اپنا کام کر چکے تھے اور پی ٹی آئی اپنا کام کر چکی تھی. اب پی ٹی آئی کے اندر سب سے زیادہ ایم پی اے اسمبلی میں, اور اس میں اپنا ایز کمپیئر ٹو جو نون ہے وہ 20-22 کا فرق ہے. اب ظاہر ہے وہ چھینا گروپ ہے, پھر اپنا جہانگیر ترین گروپ ہے, پھر علیم خان گروپ ہے. لیکن اس سب میں جو اپنا جو اس وقت برتری ہے وہ پرویز علی کو ہے اور لگ ہی رہا ہے کہ پرویز علی الیکٹ ہو جائیں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اچھے منور ہیں, اچھے اسپیکر بھی رہے, تعلقات بھی ان کے ساتھ ہیں. اور سب سے بڑی اخلاقی بات یہ ہے کہ انہیں اپوزیشن نے نامینیٹ کیا تھا لیکن باوجود وہ اپنا انہیں واپس لینا پڑ گیا. لیکن اب پھر ایک نون کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اوپر شہباز شریف صاحب ہے, نیچے حمزہ ہے. تو یہ بھی جو اپنا ایک ہی گھر سے 2 کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں, یہ بھی میں اسمبلی میں تھا, کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہے, میٹر یہ کرتی ہیں کہ کس کو ہم نے ووٹ دے رہا ہے. ہم ایک تو نا نون کے لوگ جو ہیں وہ تو کمیٹڈ ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ کمیٹڈ نہیں. جو فلوٹنگ ووٹ ہے, فلوٹنگ ووٹر جو ہے وہ پھر پرائم منسٹر کی تقریر, سارا یہ کانسپریسی تھیوری اور وہ لیٹر اور وہ یہ عالمی سازشیں وہ بھی میٹر کر رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب تک جو لگ رہا ہے جس طرح پرویز علی نے منور کیا ہے, جس طرح وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں, ان کو ایج ہے. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس وقت سینٹر میں بھی اپنے اعتماد ہے اور نون کی جو ٹاپ قیادت ہے, جو سارے منورنگ میں سارے ظاہر ایم ایس کے نیچے ایم پی ہوتے ہیں, وہ سارا مینیج کرتے ہیں اپنے ایم پی ایس کو, وہ وہاں دیجیے. اور حالانکہ اپنا ان کو یہاں ہونا چاہیے, اگر یہاں آتے ہیں تو وہ اسلام آباد ہاتھ سے کر سکتا ہے. اس کشمکش میں لگ رہا ہے کہ پرویز علی کے پلڑا بھاری ہے. وہ کہ چندے کے محنت آئے ہیں, لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ پنجاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے بڑی اسمبلی ہے, تو اس پہ توجہ دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ وہاں پہ وہ اسلام آباد میں بزی ہیں تو یہاں پہ وہ توجہ نہیں دے پا رہے جو توجہ دے سکتے تھے. پھر اپنا کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں پرویز علی صاحب کو. اچھا, نون لیگ کے اندر جو کچھ 7-8 لوگ جو ہیں وہ, اب یہ دعوے ہیں نا, یہ جب تک یہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا تب تک یہ دعوے رہیں گے. اور نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو بھی مینیج کر لیا, اس کو بھی مینیج کر لیا ہے. لیکن میرا جو تجزیہ دے آر لیٹ, انہوں نے بہت لیٹ انٹری ڈالی ہے, اس میں بہت لیٹ اپنا کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا ہے, جب پرویز علی پہلے ہی سارا ہی مینیج کر چکے تھے. سر اب پاسا کیسے پہنچتا ہے, کون گروپ کس کے ساتھ جاتا ہے, اس کا فیصلہ ہوگا. اور یہ جب ووٹ پڑے گا سی ایم کے کینڈیڈیٹ کو, پھر یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن
फिर मैं कहूँगा, रिपीट करूँगा, अब तक जो है जो माजी देख लें, परवेज इलाही का पल्ला भारी नजर आ रहा है। परवेज इलाही साहब को क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है इस सूरत हाल में? किस हवाले से चैलेंजेस? अगर हम इलेक्शंस की बात करें और वजीर आला के जीत जाते हैं तो उसके बाद कलमदान संभालने के बाद गुड गवर्नेंस के हवाले से क्या मामला, क्या चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ सकता है? देखिए, गुड गवर्नेंस के हवाले से वो उनका माजी देख लें, रेस्क्यू 1112 और दूसरी चीजें जो उनके अपना हैं क्रेडिट पे, और फिर वो एक ना, वो उनका सबसे बड़ी बात वो इंतकामी नहीं है, वो अपना सबको साथ कल सुबह टॉक में कहा वो सब कुछ साथ लेके, तो जो सबको साथ लेके चले उसका पड़ला हमेशा भारी होता है। और फिर ज़रा ये सारा, अगर आपने गुड गवर्नेंस की बात की है तो वो तो मेरा ख्याल है कि अभी हम इलेक्शन में जाएंगे, इतना लंबे उसमें नहीं जाएंगे। अगर वो गए भी तो वो मैनेज करना जानते हैं कि किस तरह सिस्टम को लेट करना और किस तरह चलना है। और ये ध्यान में रखें कि अपोजिशन से मेरे भी एक दो बड़े लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं अगर हम इसमें हमारा कैंडिडेट हार भी गया तो हम अदना एतमाद देंगे, यानी ये खेल खत्म नहीं होगा। अब या तो है ना कि नया सीएम इलेक्ट होता है उसको काम करने दिया जाए, लेकिन हमारे आइन में, हमारे कानून में है कि वो अदम एतमाद ला सकते हैं। तो अपोजिशन ने भी हार नहीं मानी, वो ये बहुत शुक्रिया श्रीकांत साहब। एक छोटी सी ब्रेक है, इस्लामाबाद चलते हैं और फिर दोबारा इंशाल्लाह इसी सिलसिला से शुरू करेंगे दोबारा। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे डिफेक्शन लॉ की, अगर ये लागू हो जाए तो किसी हद तक सियासी बहरान से बचा जा सकता है। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से इस लानत से छुटकारा कैसे पाया जाएगा? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की दो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, और माजी में अगर हम देखें तो ये दोनों जमातें जो हैं ये एक दूसरे के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार रही हैं। और फिर इन दोनों जमातों ने मिलकर जब मसाके जमहूरियत किया तो उसमें तय किया कि जो है वो अब हॉर्स ट्रेडिंग को आगे चलकर हुकूमत में आएंगे तो उसको रोकेंगे। और तो फिर इन दोनों जमातों ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए जो 18वीं तरमीम है उसके अंदर जो है बड़ी सख्त तरामीम की, और आइन का आर्टिकल 63A जो है ये इन दोनों जमातों की तरफ से पेश किया गया। लेकिन बदकिस्मती से कि जिस तरह इसका आगाज़ जो हुआ था वो 88 के अंदर, जब पंजाब के अंदर हुकूमत साजी हो रही थी और मरकज़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन चुकी थी, तो उस वक्त जो है यहाँ के जो 28 आज़ाद अरकान मुंतखब हुए थे उनको नवाज शरीफ साहब ने अपने साथ मिलाया, और जो 8 जो अरकान अक़लीती अरकान थे उनमें से 7 अरकान को जो है वो भी साथ मिलाया, और फिर कुछ दूसरे पार्टियों के लोग जो हैं उनको मिलाकर फिर इनको छांगा मांगा में जो रखा गया। वो छांगा मांगा में हमारे कोई तजियाकार उसको कंफ्यूज करते हैं। वो 89 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अदम इत्माद की तहरीक के दौरान छांगा मांगा की सियासत शुरू नहीं हुई थी, बल्कि 1988 में जब पंजाब में नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला बनना था और उस वक्त जो हुकूमत साजी हो रही थी उसमें जो है अरकान असम्बली को एक रात के लिए वहाँ छांगा मांगा रखा गया था। खालिद फारूक के साथ लाइन पे मौजूद है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग की लानत से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है ताकि सियासी बहरान पे काबू पाया जा सके और मुल्क की मईशत जो है तरक्की की तरफ गामजन हो। जी क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप फारूकी साहब? खालिद साहब मौजूद है लाइन पे हमारे साथ आप? जी खालिद साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? हम दोबारा राब्ता करते हैं आप जी, हम बात करते हैं। उसमें मैं कह रहा था कि ये 88 के अंदर जो है इसका छांगा मांगा सियासत का आगाज़ हुआ, और उसके बाद जब 89 की अदम इत्माद की तहरीक थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, तो उस वक्त दोबारा जो है वो छांगा मांगा की सियासत जो है उसको दोहराया गया। छांगा मांगा में लोग नहीं रखे गए थे, अरकान असम्बली नहीं रखे गए थे। अरकान असम्बली उस वक्त पंजाब के अंदर चूँकि जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो जो अरकान पीपल्स पार्टी के तोड़े गए थे उनको मरी में रखा गया जी। खालिद साहब लाइव मौजूद है हमारे, दोबारा आवाज आ रही है आपको मेरी? सर हम बात करें हॉर्स ट्रेडिंग पे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है ताकि हमारा मुल्क जो है, हमारी मईशत जो है वो तरक्की करे और सियासी बहरान से निकले। तो फारूकी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से आप?
इसी वजह से लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है, तो इसका मतलब है कि इस पर मजीद हम आपसे ही बात करते हैं। उसमें यह है कि जो नवाज शरीफ साहब चूंकि चीफ मिनिस्टर थे, तो जो पीपल्स पार्टी के अरकान तोड़े गए उनको मरी में रखा गया क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत थी, अरकान महफूज थे। और पीपल्स पार्टी ने जो है वो जो अरकान तोड़े थे उस वक्त IGI के, पीपल्स पार्टी ने भी तोड़े थे, उनको जो है दूसरे अरकान के साथ जो है वो स्वात में, चूंकि KP के अंदर उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आफ्ताब अहमद खान शेरपाऊ जो हैं वो वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो वहाँ पर उनको जो है रखा गया। और इस्लामाबाद में तो उस वक्त उस अदम एतमाद की तहरीक में सन्नाटा था, वहाँ कोई किसी पार्टी का कोई रुकने असेंबली नहीं था। फिर आखिरी दिन जो है वो मरी से जो पीपल्स पार्टी के लोग तोड़े थे उनको लाया गया सीधा आवान के अंदर, और जो वहाँ C-130 से जो है पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे वहाँ स्वात में, उनको सीधा फिर असेंबली में लाया गया। और मैं आपको बताऊं कि अब तो मैं 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद में था और वहाँ पर तो एक बड़ी तब्दीली जो है 89 की अदम इत्मीनान की तहरीक के मुकाबले में ये थी कि तमाम पार्टियों के अरकान असेंबली वहाँ घूम फिर रहे हैं, किसी के ऊपर हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर वहाँ पर हमें नज़र नहीं आता, कोई दबाव नज़र नहीं आता। हत्ता कि ये लोग जो PTI को छोड़कर अपोजिशन के साथ गए हैं, जिन्होंने बगावत की है, ये लोग भी खुलेआम वहाँ पर घूम रहे हैं और कोई जो है उनको जो है हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का इंतकाम का निशाना जो है अब वो नहीं बनाया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से शुभ साहब? देखें, इमरान ने भी पिछले दिनों तकरीर में एक लफ्ज़ कहा था कि मैं जब दरिया से गुजरा, ये जो वाक़या हुआ, तो वो पानी अब गुजर गया है। लाजमी बात है, अब जो पानी था वो तो चला गया, अब जो आ रहा है वो दूसरा है। तो हर दफ़ा एक नया एक्सपीरियंस होता है। आप ये नहीं कह सकते कभी दरिया में पानी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। सो टाइड कितना है इस वक्त, मौज कितनी है इस वक्त दरिया के अंदर, मुख्तलिफ ही होते हैं, ये देखना है। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत ने उस तरह नहीं खेला जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून दोनों ने अपने अपने वक्त में खेला है। पैसा इस्तेमाल करना कौन सा मुश्किल था? अगर ये इल्ज़ाम है कि जी अपोजिशन ने पैसा इस्तेमाल किया है, तो क्या गवर्नमेंट नहीं कर सकती? ज़्यादा आसानी होती है, ज़्यादा आप दे सकते हैं। आपने तो एक तरक्याती कामों का 2 अरब का पैकेज दे दिया उठा के, इस हल्के के अंदर ये लग जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो ने 88 में भी और 93 में भी अपने हारे हुए उम्मीदवारों को, यानी कि टिकट होल्डर्स को, बिजली के खंबे, गैस के पाइप, टेलीफोन की लाइनें, इन तरह की चीज़ें दी थी अपने हल्के के लोगों के लिए ताकि वो जिंदा रहें। ये हर हुकूमत करती आई है। ठीक। लेकिन ये इस मामले में आई एम सॉरी, मुझे कहना नहीं चाहिए, सरकारी टीवी पे बैठा हूँ, ये हुकूमत नालायक साबित हुई है। इन्होंने उस माजी की रिवायत को छोड़ा है। आज भी अगर ये चाहते हैं और ये इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने वसाइल, तो जब ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल, तो न्यूट्रल बैठे हैं, तो फिर आपके पास मैदान खुला है, आप भी वही करें जो दूसरे कर रहे हैं। सर, इस सारी सूरत हाल में आने वाले बजट पे क्या असरात पड़ेंगे? पंजाब हुकूमत के बहुत से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, कुछ अभी चल रहे हैं, इस पे क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो तो कई मंसूबाजात ऐसे हैं, बुज़दार साहब वो खुद तो ज़ाहिर है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और अब जैसे पंजाब असेंबली की अब तक की सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर तो लग रहा है कि परवेज़ इलाही जो हैं अब वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो यकीनन फिर वो, अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब आते हैं तो वो यकीनन उस्मान बुज़दार के जो मनसूबाजात हैं, अब वो सरदार उस्मान बुज़दार के मनसूबाजात नहीं, उनमें एक मनसूबा ऐसा है। देखिए कि नून लीग की 10 साल हुकूमत रही परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत के बाद, लेकिन वो 1122 का मनसूबा ख़त्म नहीं कर सके। अच्छा, हम यहीं से आपकी बात शुरू करेंगे कि बजट में आपकी एक्सपर्टीज हम सब जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत जो है इस सियासी जो चल रही है इस टाइम, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी? जिस तरह से ये मौसम की सूरत हाल है ऐसे ही जाएगी, क्या कहना चाहेंगे आप? आप देखें कि जो इस मुल्क में जिस तरह सियासत चल रही है पिछले कई दिनों से, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में, और आज पंजाब असम्बली में जिस तरह सूरत हाल और जिस तरह सियासत चल रही है, मैं समझता हूँ कि जो सियासी जोड़ तोड़ है वो इस वक्त पूरी तरह अरूज पर है।
اور اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کے جو حمزہ شہباز ہیں ان کو امیدوار نامزد کیا گیا اور دوسری طرف چودھری پرویز لائی ہیں. تو ایک پورا جو ہے نا ایک سیاسی گہما گہمی. اور پنجاب اسمبلی میں آج میں گیا, مجھے وہاں جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو لیڈر ہیں دونوں پارٹیوں کے وہ اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر بھی ایک کمپین چلا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں انہوں نے آج پنجاب اسمبلی میں جب وزٹ کیا لوگوں سے ملے اور بعد میں وہ آپ ترین گروپ سے بھی ملنے گئے ہوئے ان کے گھر پر. اور جو آج پنجاب اسمبلی میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہاں پر عثمان گلزار اور چودھری پرویز لائی کی ملاقات ہوئی ہے جس میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس میں جو عثمان گلزار انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا چودھری پرویز لائی کے کہ ان کے پاس ایک تجربہ ہے, پہلے بھی وزارت اعلیٰ رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح جو پی ٹی آئی ہے قابلی کے جو امیدوار ہے چودھری پرویز لائی ہم ان کی پوری سپورٹ کریں گے. تو اس وقت جو نمبر گیمز ہے نا, اگر جو آپ ٹیکنیکل چیزیں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے لیے زیادہ آسان ہے حکومت بنانا نسبت جو مسلم لیگ نون ہے. کیونکہ مسلم لیگ پرویز لائی صاحب جو ہیں اقتدار میں رہ چکے ہیں, وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر رہ چکے ہیں, تو کافی معاملات پہلے ہی کلیئر ہیں اور انہی کی ریفارم باقی گورنمنٹس آگے لے کے چلی تو آسانی ہوگی. دیکھیں سیدھا بات یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی کی خاص رسپیکٹ ہے, آپ جانتے ہیں نا, ان کے جو لوگوں سے تعلق ہے, ان کا جو واسطہ ہے, لوگ ان کو ایک مقام دیتے ہیں اور ان کا جو دائرہ ہے وہ صرف اپنی پارٹی کی حد تک محدود نہیں, پی ٹی آئی کی حد تک محدود نہیں, دوسری جو پارٹی ہے وہ بھی ان کا احترام کرتی ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ آپ کو جو اس وقت نمبر گیمز ہے وہ آسان ہے کاف لیگ اور پاکستان. بہت شکریہ فیاض صاحب بات کرنے کا, اپنی ایکسپرٹ رائے دینے کا. کیا کہنا چاہیں گے آپ خالد صاحب؟ اچھا دیکھیے کہ جو بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایسے منصوبہ جات جو عوام کے مفاد میں بنائے گئے ہوں وہ کوئی بھی حکومت آئے ان کو ختم نہیں کر سکتی. ہیلتھ کارڈ اور اس حکومت کا جو سب سے بڑا جو فلیگ شپ منصوبہ ہے وہ ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ ہے اور اساس پروگرام ہے. اور دیکھیے کہ اساس پروگرام سے پہلے جو ہے وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کو بھی کسی حکومت نے نہ نون لیگ کی حکومت نے ختم کیا نہ پھر پی ٹی آئی نے ختم کیا. اور اپنا یقیناً انہوں نے ایک اساس پروگرام شروع کیا جس کی بین الاقوامی سطح پر جس کا جو ہے کامیابی کا جو ہے اعتراف کیا گیا. اور یہ جو ہیلتھ کارڈ صاحب لائن پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان سے بھی بات کریں گے. سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ صورتحال یہ چیزیں جو ہیں یہ کس طرف جائیں گی؟ اور سب سے ضروری سوال اس وقت یہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے ہماری ملک پہ, ہماری معیشت پہ کیا اثرات پڑے ہیں؟ دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ پنجاب میں سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا وہ اگلے بجٹ آ رہا ہے. اور بجٹ جو ہے وہ زیادہ بجٹ اس کے خدوخال جو ہیں وہ مارچ اپریل تک سب بن جاتے ہیں. اب بڑا چیلنج ہوگا پرویز لائی صاحب کو کہ بجٹ ایسا دیں جس سے لوگوں کو ریلیف ہو. کیونکہ اگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوری الیکشن میں جائیں گے, اور فوری الیکشن میں جانے کے لیے آپ کو عوام لوگوں کو ریلیف کوئی ٹھنڈی ہوائیں دینی ہوں گی تاکہ الیکشن میں وہ آپ کی طرف آئیں, انتخابات میں آپ کی طرف دیکھیں. اور پرویز لائی صاحب کو جو نے چنا ہے عمران خان صاحب نے وہ بڑا بہترین فیصلہ ہے کیونکہ یہ ویلفیئر پہ یقین رکھتے ہیں. اور ماضی ان کا دیکھ لیں کہ 11 22 جو دوسرے ہوں وہ چیزیں جو یہ عوام کے ریلیف دی ہے جو اب تک وہ چل رہی جس کو مخالفین نے بھی تسلیم کیا ہے. تو اب ان کا ویری نیکسٹ چیلنج تو ان کا بجٹ ہوگا, اور بجٹ میں دیکھنا کیا دیتے ہیں تاکہ کچھ لوگ ان کی طرف لور ہوں, ان کو کچھ ملے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کی باتیں سن رہا تھا کہ کس کو برتری حاصل, اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ ظاہر ہے وہ تو فیصلہ تو اس دن ہوگا, لیکن اصل ہے کہ آپ کے جو آپ کا اخلاق اور آپ کے لوگ کا ساتھ ہے. اور یہ دیکھیں کہ آپ تمام ٹی وی چینل میں دیکھ رہا ہوں یہ بھول گئے ہیں کہ ڈیفیکشن کلاز بھی لاگو ہوتی ہے. اور کچھ ہمارے دوست یہاں اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایم پی اے ضلعوں میں کہ ہم ادھر ووٹ دیں گے. میں نے آپ کو کہا آپ کو پتا ہے کہ ڈیفیکشن کلاز 63A بھی ہے اور اس میں کیا آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کر چکی ہے. تو وہ اب یہ دیکھیں یہ اتنے پرانے ایم پی اے ہیں, اتنے پرانے اسمبلی میں آ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ڈیفیکشن کلاز لاگو نہیں ہوتا. میں نے کہا اللہ کے بندہ وہ آئین پاکستان میں ہے, 63A جو پاکستان میں وہ تمام پہ نا برابر لاگو ہوگا. اور جیسے ہی اپنا اور پھر دیکھیں یہ سی ایم کا جو ہے نا الیکشن وہ اوپن بیلٹ ہوتا ہے, شو آف ہینڈ ہوتا ہے. تو جو بھی اس سے اپنا جائے گا ڈیفیکٹ کرے گا تو وہ تو امیڈیٹ اس کو نوٹس مل جائے کہ بھائی آپ نے ڈیفیکٹ کیا, آپ کے نائلی یا جو بھی اس پہ وہ آگے پروسیس شروع ہو جائے گا. تو یہاں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ شاید ڈیفیکشن کلاز یہاں لاگو نہیں ہوگا. اور اپنا
لیکن یہ ہے کہ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیم خان صاحب بھی امیدوار ہوں گے. میں نے کہا اللہ کے بندوں, ڈیفیکشن کلاس کے ہوتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو منحرف اراکین ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کہہ رہے تھی ادھر ووٹ دیں گے. میں کہا تسی ادھر ووٹ کیویں دو گے؟ آپ کو پتا ہے کہ ڈیفیکشن کلاس ہے اور وہ لاگو ہوگی. بہرحال یہ اب دیکھیں نہ تو ہماری جو حالانکہ جو اسمبلی کا ایم پی یا ایم این اے الیکٹ ہوتا ہے, سینیٹر الیکٹ ہوتا ہے, میرا خیال اس کے اوپر نا آئین قانون کی تربیت دینی چاہیے کہ آئین قانون ہمارا کیا کہتا ہے. یہ آئین قانون انہوں نے ہی بنایا ہے, لیکن اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دائرے میں نہیں آتے. اب ہماری اپنا بڑی کوشش کے باوجود اسپیکر صاحب سے بات نہیں ہو سکی, لیکن جو ان کے نیچے بات ہوئی ہے وہ اپنا جو ان کے رائٹ لیفٹ ونگ ہیں وہ بڑے پورے امید ہوا کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہماری اسٹرینتھ اپنی ہے اور اسی اسٹرینتھ سے ہم الیکٹ ہو جائیں گے. وہ بات نظر بھی آ رہا ہے ظاہر ہے جو 61 نمبر کے ان کی زیادہ ہے. تو دوسری طرف اپنا اپوزیشن کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈیفیکٹ جو ہے کیا وہ مل جائیں گے. اب ہم کیا بتائیں, اب کیا کہیں ان کو کہ بھائی آپ خود بھی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, ڈیفیکشن کلاس دیکھ لیں, لیکن ہر بندہ اپنا سودا بیچ رہا ہے نا. آئین اور قانون کی بات کوئی نہیں کر رہا, اور پھر آگے آنے والے چیلنج کی کوئی بات نہیں کر رہا کہ بھئی میں الیکٹ ہو جاؤں وہ الیکٹ ہو جائے, لیکن آگے آنے والے چیلنجز ہیں ان کی کوئی بات نہیں کر رہا. بڑی چلو نے بات کی آنے والے چیلنجز جو ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, اس وقت ایک اپنی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے, تو یہ بڑا ضروری ایک چیز ہے. دیکھیے کہ چیلنجز جس طرح کو پاکستان کے قومی سطح پر پاکستان کو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج جو ہے وہ معاشی چیلنجز ہے, اور اس حکومت نے دیکھیے کہ معاشی محاذ پر بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں, اور خاص طور پر دیکھیں کہ جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے, عوام کے فلاحی منصوبہ جات شروع کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ٹیکسیشن جو ہے اس کو بڑھائیں, وصولیاں جو ہیں وہ بڑھائیں, وسائل پیدا کریں. تو اس حکومت نے صرف اس مالی سال کے پہلے 9 منتھ کے دوران, 9 ماہ کے دوران جو ہیں وہ 4200 سے زائد ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ کر لیا ہے. جبکہ نون لیگ کی میں آپ کو بتاؤں کہ 5 سال میں جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو بار بار اپنے اہداف بڑھانے کے باوجود وہ 4000 ارب روپے سے جو ہے وہ اپنی وصولیاں کراس نہیں کر سکی تھی. ایک بار پھر خالد فاروقی صاحب لائن پہ موجود ہیں, امید ہے کہ اس بار بات ہو جائے گی. جی خالد صاحب, کیا کہنا چاہیں گے سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور پنجاب میں جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا لگتا ہے؟ دیکھیے پنجاب میں تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جو دونوں امیدوار ہیں بڑے مضبوط ہیں. جہاں تک جو پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ریپیوٹڈ اپنا سیاستدان ہے, اور وہ اسمبلی کو بھی چلا رہے ہیں بطور اسپیکر, اور مطلب یہ ہے کہ انہیں جوڑ توڑ کا ماہر اور بڑا سیاستدان سمجھا جاتا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, اسپیشلی ایسے حالات میں جو اس وقت ہیں. اس میں تو ان کی سیاست جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے اور ہونی بھی چاہیے. باقی جہاں تک ان کے مقابلے میں تعلق ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کینڈیڈیٹ لائے جانے کا, تو وہ اپنا سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ لے کے آئے ہیں. حمزہ اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ جی وہ موروثی سیاست والی جو الزام لگتا ہے جو بات ہوتی ہے, لیکن وہ یہاں پہ اپوزیشن لیڈر بھی تھے, اور جو ایک ٹف مقابلہ جو دے سکتے ہیں چودھری پرویز الہی کو وہ حمزہ شہباز ہی ہیں. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کون جیتتا ہے یہ تو ظاہر ہے ووٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا, لیکن یہ جو صورتحال دن بدن اور دن بدن کیا لمحہ جو بدل رہی ہے اس میں اب ارکان کا ٹلٹ کیا بنتا ہے, کتنے ارکان سپورٹ کے لیے ملتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو, کتنے حمزہ صاحب کو ملتے ہیں, یہ تو ابھی ووٹنگ کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن جو مختلف گروپس ہیں اس میں جیسے ایک چینا گروپ ہے وہ چلا گیا چودھری پرویز الہی کی حمایت میں, اسی طرح ترین گروپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سپورٹ کرے گا, حمزہ صاحب کو سپورٹ کرے گا. سو اس میں ابھی کچھ فوری طور پہ یہ کہا نہیں جا سکتا, یہ جب تک ووٹنگ نہیں ہوتی تب تک ہم اس کا ویٹ کریں گے, اور اس کے بارے میں فوری طور پہ یہ تو آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس پالیٹکس کو. بعض لوگ دیکھیے اس طرح کی سیاست کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, پر میں اس کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے میرا مشورہ بھی یہ ہے اور میں کہتا بھی یہ ہوں کہ یہ تو سیاست کا, جمہوریت کا بڑا ایک حسن بھی ہے کہ آپ ایک ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں جہاں پہ سیاستدان ہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے نا. اسمبلی میں ہی کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے, نہ تو سڑکوں پہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے, نہ کوئی ایمرجنسی لگ رہی ہے, نہ کوئی غیر سیاسی حالات پیدا ہو رہے ہیں. سو اس کو تو بڑا انجوائے بھی کرنا چاہیے, اسے لرن بھی کرنا چاہیے. اس میں جو خامیاں کوتاہیاں جیسے آپ نے ابتدا میں بات کی تھی کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے
اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ایک برڈ ہی ایسا ہے جس کو کہیں بھی پسند نہیں کیا جا سکتا. یہ لوٹاکریسی جو ہے اس کو کہیں بھی پسند نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کا اپنے ضمیر کے خلاف جا کے ووٹ دینا, ضمیر بیچنا یا اپنی پارٹیوں سے بے وفائی کرنا, اس کو کہیں بھی پسند نہیں کیا جا سکتا. اور کسی پسند نہیں کرتے, لیکن یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہو رہا نا, چلتا چلا جا رہا ہے. اس کے میں یہی بات کہنے لگوں کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے کہ اگر کوئی اپنا ضمیر بیچتا ہے, ایک ہے اختلاف رائے. کئی ایک ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ارکان اسمبلی جو ہیں اپنی پارٹیوں کے خلاف جا کے ووٹ دیتے ہیں, اور وہاں پہ اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا, اور دنیا بھر میں اس کو برا سمجھا بھی نہیں جانا چاہیے کہ اگر ارکان اپنی رائے کے, اپنی پارٹی کی رائے کے خلاف. دیکھیے ایک آمریت وہ ہوتی ہے جو پارٹی کے سربراہ کی بھی ہوتی ہے. پارٹی کی سربراہی کو, پارٹی کی بھی آمریت کو پسند نہیں کیا جاتا. پارٹی سربراہ کی جو ایک مکمل طور پہ بالادستی ہے اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. تو ارکان اسمبلی کا اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ ہم یہ فرق سامنے رکھیں کہ کیا کوئی رکن اسمبلی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے یا کسی لالچ میں یہ فیصلہ کر رہا ہے. اگر تو وہ کسی لالچ میں فیصلہ کرتا ہے, اپنے ضمیر کو بیچتا ہے, اپنے عوام کی رائے سے مختلف ہو کے چلتا ہے, تو پھر ہم اس کو ہارس ٹریڈنگ کا نتیجہ قرار دیں گے. لیکن اگر کوئی رکن اسمبلی جو ہے, ہمیں اس پہ بھی اعتماد رکھنا چاہیے. جس طرح ہم پولیٹیکل پارٹی پہ اعتماد رکھ رہے ہیں, اسی طرح ہمیں رکن اسمبلی کی جو ایک صلاحیت ہے ذہنی کا, اس کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے, اس پہ بھی ہمیں ایسے شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے وہ کیوں کرنے جا رہا ہے. ہاں, جہاں تک بائنڈنگز کا تعلق ہے کہ مختلف پارٹیز نے جو ایک پابندیاں لگائی ہوتی ہیں, اور آئین جتنی پرمیشن دیتا ہے اس کے مطابق اس کے دائرے میں بھی رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پارٹی کو ہر جگہ وائلیٹ کرنا شروع کر دیں, تو اس طرح ایک سسٹم جو ہے وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بڑی اچھی انہوں نے بات کی, اور ایک اور چیز پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک نہ ختم ہونے والا بحث ہے جو بھی چلے گی کل تک. تو پینگا پاکستانی, ابھی حکومت جس طرف بھی جاتی ہے, جو بھی کوئی آتا ہے, ہر چیز جو ہے ہمارے ملک کے لیے بہتر ہونی چاہیے نا. دیکھیے, ایک تو یہ جو قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک کا عمل ہے جو کل مکمل ہوگا, اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں قائد عوام کا جو چناؤ ہے اس کا عمل مکمل ہوگا. تو یہ جو ہے پرامن طریقے سے یہ سیاسی عمل جو ہے یہ مکمل ہونا چاہیے, اور ملک میں درپیش جو اس وقت سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور ہماری جو معیشت ہے اس کو بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن جو ہے وہ کرنے کی ہماری ضرورت معیشت کو بہتری کی طرف جانا چاہیے. ہماری باٹم لائن یہ ہے, کسی بھی رخ جو ہے ہماری سیاست جائے, حکومت جائے, لیکن پاکستان کے لیے بہتری ہو, ہمارے ملک کے لیے بہتری ہو. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ, اور اپنی ایکسپرٹ رائے سے میں اور ہمارے جو دیکھنے والے تھے ان کو آپ نے آگاہ کیا. بہت شکریہ.